الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سورۃ النساء کا تعارف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ نساء نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ ناظرین محترم، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا۔ مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کی باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ مقبول نہیں کی جائے گی۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے۔ منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا۔ ناظرین محترم، سورہ نساء
کہ اپنے سے ماقبل یعنی سورہ آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس صورت کے آیت نمبر 28 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس صورت کے آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔